أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. تمام تعریفیں حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ کے لیے ہے جس نے سارے کائنات کو مالک ہے، خالق ہے اور مدبر الکون ہے. لاکھوں درود خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس شریعت کو ہم تک ہو بہو پہنچایا اور ہمیں اس دین کو اس دنیا میں کس طرح ہم عمل کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں سکھایا، اور اس دنیا کو لے کر آخرت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، جنت کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کیسے حاصل کر سکتے ہیں سکھائے. محترم و معزز بزرگان اسلام، نوجوانوں نے ملت اور محترم پردہ نشین خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی. اللہ رب العالمین کا ایک فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک اٹل قانون ہے کہ جو بھی انسان اللہ کے معاملے میں ڈرتا ہوا رہے گا، ثابت قدمی رہے گا، صبر اور تحمل کے ساتھ رہے گا، اس کے خلاف جو بھی سازشیں کی جائے گی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اور جو سازشیں کر رہے ہیں، جو پلاننگ اور پلاٹرنگ جو بھی کر رہے ہیں، اللہ سارے پلاٹرنگ اور سازشوں کا علم رکھنے والا ہے اور احاطہ کرنے والا ہے. تو محترم سامعین، ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ الیکشن کا موسم ہے، ووٹ کا دن آ رہا ہے. ہم میں سے ہر آدمی یہ سوچے گا کہ ووٹ ہم دے تو کسے دے. ہم میں سے ہر آدمی یہ سوچے گا کہ میرے ووٹ کس کو میں دوں اور میرے ووٹ کے ذریعے سے میں اس امت اسلامیہ کو، اس انسانیت کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں. ہر آدمی کے ذہن میں، ہم میں سے ہر شخص کے ذہن میں یہ بات رہے گی. اور بعض یہ بھی رہیں گے کہ ووٹ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یا ووٹ اس ہندوستان میں ہم دینا جائز نہیں ہے. ایسے بھی ہم میں سے بعض احباب اور یا بعض نوجوان یہ سوچتے ہیں. چلیے انشاءاللہ اس خطبے میں ہم
بعض احکام اور بعض چیزیں جانیں گے تاکہ ہمیں یہ بات واضح ہو جائے کہ ووٹ کا مسئلہ اور الیکشن کا مسئلہ کیا ہے۔ سب سے پہلے محترم سامعین، ووٹ کی اہمیت۔ ووٹ ایک ہمارا ایک طاقت ہے، ہمارا ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار کو رکھ کر ہم کسی کو کرسی میں بٹھا بھی سکتے ہیں، اسی ہتھیار سے کسی کو ہم کرسی سے نکال بھی سکتے ہیں، کسی کو ہم مسند صدارت میں بھی رکھ سکتے ہیں، کسی کو مسند صدارت سے نکال بھی سکتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، ووٹ کی اہمیت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے ہمیں جاننے کے لیے کہ ہمارا دشمن، اسلام کا دشمن، اس مسلمانوں کو نیست اور نابود کرنے کا اپنا فیصلہ کیا ہوا دشمن بھی ہمارے گھر دستک دیتا ہے اور بھیک مانگتا ہے ووٹ دینے کے لیے۔ تصور کیجئے کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک دشمن کو ہمارے گھر کے دستک دینے اور ہمارے پاس بھیک مانگنے کے لیے کیا چیز بنا دی اسے۔ حالانکہ ہم باہر دیکھیں گے کھلم کھلا اسلام کے خلاف بغاوت اور کھلم کھلا اسلام کے خلاف کیا ہے، لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ ووٹ کا مسئلہ، الیکشن آتے ہی نہیں وہ لوگ ساری چیزوں کو کیا ہے، اس ووٹ لینے کے لیے ہمارے دستک، ہمارے گھر آتے ہیں، ہمارے چوکٹ پر چڑھ کر اتنا عاجزانہ درخواست کرتے ہیں گویا کہ وہ ہمارا ایک بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی سے جان سکتے ہیں دشمن جانتا ہے کہ ووٹ کا پاور کیا ہوتا ہے۔ دشمن جان سکتا ہے کہ ایک انسان، ایک آدمی کا جو ووٹ ہے وہ کیا سے کیا بدل دیتی ہے۔ تو محترم سامعین، یہ ہماری طاقت ہے، ہمارا ہتھیار ہے۔ اس کے ذریعے سے کہ ہمارا وجود ہو سکتا، ہمارے دیش میں ہمارا وجود ہونا ہے، ہماری زندگی سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ہمیں ادا کرنی ہے، تو یاد رکھیے کہ ووٹ کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ ورنہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ووٹ دینے سے کیا فائدہ ہو جاتا، میرا ایک ووٹ سے کیا تبدیلی آ جاتی، اگر ہر آدمی سوچنے لگے گا، تقریباً ہمارے دیکھیں گے تمل ناڈو میں تقریباً 60 سے 70 لاکھ مسلمان ہیں آج کے جرنلسٹ کے میسیج کے اعتبار سے۔ 60 سے 70 لاکھ مسلمان کا جو ووٹ ہر آدمی اپنا انفرادی طور پہ یہ سوچنے لگے گا، سمجھ لیجئے کہ 60 سے 70 لاکھ کا ووٹ کیا ہوگا۔ گویا کہ اللہ سبحان اللہ، مسلمان کی طاقت ایسی ہے جیسا کہ کنگ میکر ہے، وہ ایک آدمی کو کسی کو کھڑا سکتے کیونکہ ہر آدمی کا ووٹ بٹا ہوا ہے۔ اس مسلمان کے علاوہ جتنے بھی ہیں مذہب کے ماننے والے، سب اپنے آدمی کو ہی دیں گے، لیکن ہم ہیں جو کنگ میکر ہیں، جس کے ذریعے سے یہ امت مسلمہ صحیح آدمی کو چن سکتے۔ تو یہ ہمارا ایک طاقت ہے، یہ ہمارا حق ہے، اس حق کو استعمال کریں۔ ہم اگر صحیح طور پر ہمارا حق استعمال نہیں کریں گے، دوسرا کوئی غلط استعمال کرے گا۔ کیا کوئی گوارا کر سکتا ہے کہ میرا ووٹ، میرا حق جو میرے اسلام کو اور میرے بھائیوں کو اور انسانیت کا قاتل ہے اس کو استعمال کیا جائے؟ ہرگز ایک مسلمان نہیں سوچ سکتا۔ تو لہٰذا کہ یہ ووٹ چیز ہم اس اہمیت کو جانیں، یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہمارا حق اور رائٹس ہے، اسے ہم صحیح استعمال کریں، اس کو صحیح طور پہ استعمال کریں، خواہ مرد ہو یا عورت، جنہیں بھی یہ ووٹ کا حق ہے، اس کو صحیح طور پر ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ ورنہ محترم سامعین، محترم حضرات، اللہ کہ اگر ہم ووٹ کا نہیں استعمال کریں گے یا ووٹ نہیں ڈالیں گے، ہم دوسرے درجے کے شہری بن جائیں گے، دوسرے درجے کے شہری بن جائیں گے، اور جاتے جاتے ہمیں ووٹ کا حق بھی کیا چھین دیا جائے گا۔ کیا کوئی گوارا کر سکتا ہے کہ برما کے مسلمانوں میں جو بجلی ٹوٹ پڑی ہے، جو حالات سے جو گزر رہے ہیں، کیا ویسے ہی ہوگی؟ ان کو دوسرے درجے کے شہری مانایا گیا۔ کیا کوئی بھی گوارا کر سکتا ہے کہ آسام کے جو مسلمانوں پر جو مصیبتیں لگتی ہیں، جو پریشانیاں ہمیں جھیل رہے ہیں، ویسی ہماری حالت ہو؟ اللہ حفاظت کرے۔ تو ہمیں اس حق کو صحیح طور پہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس چیز کو اگر ہم انسانیت کے خاطر استعمال کرنا چاہیے، اس چیز کو ہم ہمارے دین کے خاطر استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ووٹ کے ذریعے سے انصاف پسند آدمی کو کیا ہے، ہم کرسی پر بٹھا سکتے ہیں۔
کوشش کریں گے کہ جو انسانیت کے لیے خدمت کر سکتا ہے اور اپنا ووٹ مذہب کے بنیاد پر جمع نہیں کرتا، انسانیت کو خدمت کرنے اور لوگوں کو رفاہی کام کرنے اور مدد کرنے کا جو بھی ارادہ کرتا ہے ہم ووٹ اسے دیں گے. یہ چیز ہمیں سوچنا چاہیے. ہمارے اعمال، ہمارے مساجدیں، ہمارے حقوق، ہماری شریعتیں، ہمارے دولت اور مال، ہمارے عورتیں اور ہمارے جو حقوق ہیں، پرسنل لا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے تو ہم اس ووٹ کو استعمال کرنا ہے. سبحان اللہ، ہم چند ہی دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو توہین لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بد کلامی کیا، اس کے خلاف ہمارا خون کھولتا رہا. ہم لوگ یہ چاہ رہے تھے کچھ نہ کچھ ایکشن لیگلی ہم ٹھانا ہے، کوشش کی. الحمدللہ مسلمان کی جماعتوں نے سارے لوگ متحد ہو کر اس کو اگر لیگلی جو حکومت میں کیا کر سکتے ہیں کیے، لیکن انفرادی طور پر اب ہمیں موقع ہے. ہر آدمی، مسلمان کا ہر آدمی کے پاس اب رائٹس ہے اس کے بدلہ لینے کے لیے. اب اپنا طاقت دکھانا ہے کہ ووٹ کا صحیح طور پر استعمال کر کے ہم یہ بتا دیں کہ ہم انسانیت کو چاہنے والے ہیں، ہم امن پسند چاہنے والے ہیں، ہم دیش کو مذہب کے بنیاد پر اور ہندو مسلمان کی بنیاد پر بٹانے والے اور بانٹنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں. ہم یہ پروف کرنا چاہیے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اس ووٹ کا صحیح استعمال کریں، اور یہ ووٹ ڈالنا میری ایک ذمہ داری ہے. یہ احساس ہمیں ہونا چاہیے، مسلمانوں میں یہ احساس ہو کہ ہم ووٹ استعمال میں کروں گا اور یہ کسی بھی طرح میں صحیح آدمی کے لیے پہنچانے کی میں کوشش کروں گا. اگر ضرور یہ کریں گے خیر تبدیلی آ سکتی ہے. دوسری چیز، ہم ووٹ کسے دیں، کس پارٹی کو دیں، یہ مسائل آتے رہتے ہمارے ذہنوں میں. ماؤں بہنوں کے پاس بھی صحیح، ہمارے بھائی حضرات کے پاس بھی کیا یہ مسئلہ رہتا ہے. تو ہم شریعت کے اعتبار سے دیکھیں گے. سب سے پہلی چیز، جو انسانیت کے مفاد کے لیے جو خدمت کرتا ہے، انسان کی جو خدمت کر سکتا ہے، اسے ہمیں پارلیمنٹ تک لے جائیں گے، اسے ہم ایم پی بنائیں گے اور سیٹ وہاں پر کھڑائیں گے. تب جا کر سارے انسان کو کیا ہے، صحیح عدل و انصاف قائم کر سکے. یہی ہمیں وہ چیز ہونی چاہیے. اگر ایسی بات ہو کہ دونوں کے دونوں یا سارے کے سارے بس ایک ہی کول کے بیل ہیں، ایک ہی کولو کے بیل ہیں، بس سب ہر آدمی اپنا اپنا جو لوٹنا چاہے لوٹ رہا ہے، ایسی حالت میں کیا کریں گے؟ شریعت نے ہمیں شریعت ہمیں یہ بتاتی کہ اخف الضررین قواعد، فقہ کے قواعد کے اعتبار سے دو نقصان ہیں، تو دونوں نقصان میں سب سے جو کم نقصان ہے اسے اختیار کریں گے. اب رہا ہے الیکشن کا مسئلہ. اگر کوئی سارے کے سارے لوگ لوٹنے والے ہیں، سارے لوگ کیا ہے، کرپشن کرنے والے ہیں اور یہ ظلم کرنے والے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ جو ظلم میں کم کرنے والا ہے، جو ظلم کے معاملے میں وہ مذہب کو آ کر وہ نشانہ نہیں بنائے گا، ظلم کے معاملے میں وہ مال و دولت میں کچھ کرے گا لیکن دین کے معاملے میں کچھ نہیں کرے گا. ہمارے مسجد اور ہمارے ممبروں کے تعلق سے کچھ وہ اعلان نہیں کرے گا، اذان کے تعلق سے کچھ وہ یہ نہیں کرے گا، حجاب اور اپنا پرسنل لا کے تعلق سے کوئی یہ نہیں کرے گا. ایسا ہے تو ہم ووٹ اسے دیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جو بھی ہمارے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، ہمارے پرسنل لا میں دخل اندازی نہیں دینے والا ہو، تو اسے ہم دیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. یہ بات میں سوچ سمجھ کے کہتا ہوں، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جو بھی اس کا کرے گا ہم ووٹ دیں گے. تیسری چیز یہ کہ محترم سامعین، ہم یہ نہ سوچیں کہ میرا بھائی مسلمان کھڑا ہے میں اسے ہی دوں گا، میرا پڑوسی کھڑا ہے میں اسے دوں گا، میرے باپ کے دوست کھڑے ہیں میں اسے دوں گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے سے دشمنان اسلام جو پلان کیے ہیں وہ ہوتا ہے. کیونکہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ 60 لاکھ ووٹ ان کو نہیں چاہیے، بلکہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ اسے بٹوارا کر دیا جائے، اسے ٹکڑے کر دیا جائے، تاکہ ہم بقیہ ووٹ کیا ہے آرام سے لے سکتے. تو ہمیں یہ چاہیے
کہ جو اقتدار پر آ سکتا، جو جیت سکتا ہے، اسے ہم ووٹ دیں، اسے ہم ووٹ دیں تاکہ جو ظلم و ستم چل رہی ہے اس کو ہم ختم کریں، ہماری انسانیت کی حفاظت ہو، دین اور شریعت کی حفاظت ہو، اس کا ہم خیال کر کے کریں۔ بس میں میرے دوست کے لیے، میرا دوست مسلمان ہے، وہ الیکشن میں کھڑتا ہے یا ان کے باپ کھڑتے ہیں، اس کی وجہ سے میں دوں نہیں، ہم گویا کہ ہم اپنا ووٹ ضائع کر رہے ہیں، بیکار کر رہے ہیں۔ لہٰذا اتنا خیال رکھیں محترم سامعین اور حضرات، بزرگان دین، کہ ہم جو بھی جس کو بھی ہم ووٹ دیں گے وہ انسانیت کے لیے خدمت کرنے والا ہوگا، ورنہ ہماری دین کے معاملے میں دخل اندازی نہیں دے گا، اور انسان جتنا ہوتا وہ کیا ہے، ہمیں نقصان کم ہوگا، ایسے آدمی کو دینا چاہیے۔ اور جو اقتدار میں آ سکتا ہے، جو پاور میں آ سکتا ہے، اسے ہم دیں۔ اس معاملے میں بہت غور فکر کر کے ہم اس کا کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے آنے والے مستقبل کے ایک انجام ہوگا۔ اگر ہم صحیح طور پر ووٹ دیں گے، خیر ہوگا، بھلائی ہوگی، صرف ہمارے دین کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے کیا ہے، خیر و بھلائی ہوگی۔ اور یہ قوم ایسی ہے جہاں بھی رہے گی، وہ دوسرے جو غیر مسلم بھائی بھی ہو، دوسرے جو اسلام سے نہیں ہیں، اسلام میں نہیں ہیں، ان کو بھی خیر خواہ کرنے والے ہیں۔ الدین النصیحہ، دین کا معنی ہی کیا ہے، خیر خواہ ہے۔ تو یہ خیر خواہی ہمیں اگر کرنا ہے ہمارے دیش کے لیے، ہمارے اسٹیٹ کے لیے، ہمیں اس کا خیال کرے کہ ووٹ، میرا ووٹ بیکار نہ جائے، میرا ووٹ میں ایسے آدمی کو دوں جو اقتدار میں آ کر کیا ہے، شر کو کم کر سکتا ہے اور ظلم و ستم کو کیا ہے، کم کر سکتا ہے، اس کا ہم خیال کریں محترم سامعین۔ اسی طرح ووٹ کے معاملے میں چند چیز یہ بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے احباب ہونا تو یہ چاہیے کہ سارے مسلمان، ساری جمعیت اور ساری جماعت سارے مل کے کیا ہے، اپنا ایک پاور بنائیں اور اپنا اتحاد کو اگر سامنے رکھ کر کیا ہے، ہم ہماری جو حقوق ہیں، ہمارے جو مطالبے ہیں، وہ اگر ہم سامنے پیش کر کے کیا ہے، ہم اپنے ووٹ کو اگر دے سکتے، لیکن یہ ہو نہیں سکا۔ چاہیے تھا کہ ہونا تھا، این آر سی اور جو بھی جتنے بھی ہوا سی اے کے جو مسئلے میں سارے لوگ جمع، سارے مسلمان جمعیت اور جماعت جمع، اسی طرح اگر الیکشن کے معاملے میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سوشل افیئرس ہے۔ اختلاف رہتے رہیں گے زندگی بھر، پوری زندگی اختلاف رہتے رہیں گے، لیکن کم از کم ہم رفاعی کام میں، سوشل کام میں مل سکتے ہیں، مل کے کرنا تھا، ورنہ نہ ہو۔ دوسری چیز، اب الگ الگ بڑھ گئے ہیں ہماری جماعت، اس سیاسی جماعت میں الگ الگ بڑھ گئے ہیں۔ اتنا یاد رکھے محترم سامعین اور بھائیوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بھائی ہوتا ہے، ایک مسلمان کو جو چوٹ لگتی ہے، گویا کہ سبحان اللہ وہ سارے مسلمانوں کی چوٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن کالمؤمن، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا۔ ایک مومن دوسرا مومن کے لیے ایک عمارت کے مانند ہے، ایک سبحان اللہ بلڈنگ اور عمارت کے مانند ہے، ایک دوسرے جو اینٹیں رہتے ہیں ایک دوسرے کو سٹرونگ کرتے ہیں، اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سٹرونگ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمائے کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، ایک مسلمان کی اور ایک ساری مسلمان قوم، یہ امت مسلمہ کی مثال ایک جسم کے مانند ہے۔ جب ہم نے ایک جسم کے ایک آرگن، ایک اعضاء کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، چوٹ ہوتی ہے، تو سارے اعضاء اور سارے ہمارے پارٹس آف دی باڈی کو کیا تکلیف ہوتی۔ اسی طرح مسلمان کو، ایک مسلمان کو تکلیف بھی ہو جائے تو سارے مسلمان تکلیف۔ ایسی صورت میں محترم سامعین ہمیں چاہیے کہ ایمان کو باقی رکھیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا کہ یہ سیاسی جماعت کی وجہ سے ایک دوسرے کو کیا ہے سبحان اللہ حکم لگاتے ہیں کہ تم منافق ہے، تو اس جماعت میں جم گیا تو تم منافق ہے، اللہ اللہ کافر تک کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ جو سیاسی جماعت ہے 6 اپریل کے بعد ختم۔ کل کے دن ہمیں موت آ جائے، ہمارا پڑوسی مسلمانی کیا ہمیں کھاندہ دے گا، کل اسے موت آ جائے ہم ہی اسے کھاندہ دیں گے، ہم ہی اسے لے جا کر صحیح طور پر اسے غسل اور کفن اور ان کی جنازہ نماز ادا کریں گے۔ ایسے ہونے کی صورت میں ہم اس سیاسی جماعت کے لیے، اس
عارضی چیز کے لیے ہمارے ایمان کو نہیں کھونا چاہیے محترم سامعین، اس کا خیال رکھیں، بہت بہت اہم چیز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ پارٹیوں میں بٹ گئے ہیں مسلمان جماعت اور جمعیت، اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو تان کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کیا ہے فتویٰ لگا رہے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا، یہ منافق ہو گیا، یہ فاسق ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سے ڈرے۔ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو کہتا ہے کہ تو کافر ہے، اگر وہ نہیں ہے وہ بات اسے لوٹ کر آ جائے گی، یا تو وہ انسان جس نے کہا وہ مرتے وقت کافر ہو کے مرے گا، ورنہ اللہ محشر کے دن میں اٹھائے جائیں گے تو کافر کی حالت میں اٹھائے جائے گی۔ اس کا خیال کیجیے، یہ عارضی چیز ہے، اس کی وجہ سے ہمارے جماعت اور ہمارے ملت میں کیا ہے پھوٹ اور تفرقہ نہیں ہونی چاہیے، اس کا خیال کیجیے۔ اور ہم اپنے ووٹ کو مہربانی کر کے استعمال کیجیے، ووٹ کو نوٹ کے بدلے مت بیچیے، ووٹ کو نوٹ کے بدلے میں بیچنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، یہ رشوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت جو رشوت دیتا ہے اور لیتا ہے۔ اگر ہم رشوت لے کر کہتے ہیں کہ ہم آپ ہی کو ہم ووٹ دیں گے، گویا کہ ہم 3 کام کرتے ہیں، ایک تو رشوت لیا، دوسرا تو کیا ہے ہم جھوٹ کہیں، تیسرا ہم ووٹ دوسرے کو دے رہے تو غداری ہو گئی، دھوکہ باز ہوگا۔ تو اللہ یہ تینوں گناہ کبیرہ ہے، یہ بڑے گناہوں میں شمار کیے جائیں گے، لہٰذا ہمارا ووٹ ہم استعمال کریں، اسے ووٹ کے بدلے میں ہم نوٹ نہ لیں، اور کسی بھی چیز کو کیا ہے ہم ووٹ ہمیں بیچنا نہیں چاہیے، ہمیں صحیح طور پر ہم استعمال کریں گے، اس کا خیال کیجئے۔ ہمارے مذہب کے تحفظ کے لیے، ہمارے عبادت گاہ کے تحفظ کے لیے، ہمارے عورتوں کے تحفظ کے لیے، ہمارے تعلیم گاہ مدرسے کے تحفظ کے لیے اسے صحیح طور پر ہم استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس میں اسی طرح محترم سامعین، ووٹ دینے سے پہلے ہم کثرت سے دعا کریں، ہو سکے تو تہجد میں دعا کیجئے کہ اے اللہ ہمیں ایسے آدمی حکومت کرنے کی تو اسے ہدایت دے جو انسانیت کے بنیاد پر فیصلہ کرنے والا ہو، اسے ہمارا اقتدار عطا کر، ہمارے اوپر حکومت کرنے والا بنا، اور جو ظالم حکمران ہیں اسے ہم پر کیا ہے مسلط مت کر۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، یا اللہ ہم اس ظالم قوم، اس ظالم حکمران کو ہمارے اوپر مسلط مت کر جو ہم پر رحم نہیں کرتا اور نہ ہی ہمارے معاملے میں تجھ سے ڈرتا نہیں۔ تو اسے کثرت سے دعا کیجئے، کیونکہ مستقبل کے ہمارے سارے مسائل اسی بنیاد پر ہے، لہٰذا ہم کثرت سے دعا کریں کہ اے اللہ جو بھی آئے گا وہ صحیح طور پر اسے ہدایت دے، اور اسے صحیح طور پر کیا ہے لوگوں کو انصاف پسند اور انسانیت کی خدمت کرنے والا بنا کر کام کرنا چاہیے۔ جب ووٹ ڈالیں گے، ووٹ ڈالنے سے پہلے بعض چیزیں یاد رکھیے کہ ہمارا پول سٹیشن یا جہاں ووٹ ڈالنے کی جگہ پہلے سے ہم دیکھ لیں اور اسے کنفرم کر لیں کہ آخری وقت میں دوڑ دھوپ کر کے پھر ہم اپنے ووٹ کو بیکار نہ کر لیں، اس کا خیال کیجئے۔ اور اسی طرح ووٹ ڈالتے وقت سوچ کر اور خیال کر کے ڈالیے کہ میں جسے دے رہا ہوں صحیح طور پر پہنچ رہا ہے یا نہیں، اور ڈالتے وقت بسم اللہ کر کے ڈالیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا ہے خیر ان آدمی کو اللہ تعالیٰ کیا ہے حکومت کرنے کا توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ بعض چیزیں تھیں جو اس نے ووٹ کے تعلق سے اور الیکشن کے تعلق سے کہنی۔ اور آخری بات محترم سامعین، ہماری عزت، ہمارا مرتبہ، ہمارا شرف، ساری کی ساری چیز دین پر ہے، دین ہی ہماری عزت کی بنیاد ہے، ہمارے سربلندی کی بنیاد دین ہے۔ دین کو چھوڑ کر ہم عزت تلاش کرنے جائیں گے کہیں بھی، وہاں ذلیل ہی خار ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بہت بہترین قول کہا کہ کننا قوم اذلا، ہم اتنے بدترین قوم تھے، اتنے ذلیل قوم تھے، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی تو اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر ہمیں عزت بخشی۔ فَإِذَا ابْتَغَيْنَا غَيْرَ الْإِسْلَامِ أَضَلَّنَا اللَّهُ، ہم جب بھی سبحان اللہ مسلمان قوم جب بھی ایمان اور اسلام کو چھوڑ کر عزت حاصل کرنے کے لیے دوسرا راستہ اپنایا، اللہ نے وہاں ذلیل کیا۔ یہ خیال رکھیں کہ جو بھی آ جائے، جو بھی مرتبے میں اور اقتدار پر آ جائے، ہمارے عزت، ہمارے بلندی اور ہمارے سرفراز کا اقراز
اسلام ہے، اسلام میں رہنا ہے، اسلام میں ثابت قدمی رہنا ہے. اور آخری چیز ذکر کر کے میری بات ختم کرتا ہوں. ہمیں اللہ اکبر، ہمیں اس دنیا اس دیش میں جینا ہے، دو کام کرنا ہے. جیسا کہ استاد محترم شکار کے نور رحمہ اللہ وہ بار بار اس ممبر پر کھڑ کر کہتے ہیں کہ دو چیز ہمیں کرنی چاہیے. ایک علم، ایک چیز جو دین پر ہم قائم ہونا چاہیے، دین پر ثابت قدمی ہونی چاہیے، اس لیے علم حاصل کرنا چاہیے، علم سے جڑ جائیے، دین علم سے جڑنا چاہیے اور اس میں ثابت قدمی حاصل کرنا چاہیے. دوسری چیز، اس دین کو غیر مسلمین تک پہنچائیں. اس دین کو غیر مسلمین تک پہنچانا ہم پر واجب ہے. اگر ہمارا وجود اس دیش میں ہم چاہتے ہیں، ہم ہماری نسل اس دیش میں رہنا چاہتے ہیں، تو چاہیے کہ دین کا جو پیغام ہے غیر مسلم تک پہنچائے. جتنی استطاعت ہو، جتنی طاقت ہو. میرے پاس علم ہے، علم کے ذریعے سے پہنچائے. آپ کے پاس علم ہے، علم کے ذریعے سے پہنچائے. نہیں علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مال و دولت دیا، مال و دولت کے ذریعے سے آپ استعمال کیجئے، اور خدمت کیجئے. اللہ آپ کو انفلوئنس دیا ہے، انفلوئنس سے کسی داعی کو لے جائیے اور وہاں پر سمجھانے کی کوشش. لیکن ہر فرد پر یہ واجب ہے کہ یہ دین کو لوگوں تک پہنچائے، ورنہ اللہ ہماری حالت بہت ہی، آنے والے مستقبل بہت ہی بھیانک رہے گا، کیونکہ یہ لوگوں کی سازشیں یہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والے سارے لوگوں کو اس ووٹ کی اس نے اہمیت کا ہم نے سوچے اور اسے سمجھے، اور اسے ووٹ صحیح آدمی کو ہمیں دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی حکمران آئیں گے وہ انصاف پسند ہو، اور ہمیں اس ظالمان حکومت سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دلائے جو ہم پر رحم نہیں کرتا ہے اور نہ ہی ہمارے معاملے میں تجھ سے نہیں ڈرتا ہے. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله واذكركم وادعوه واستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. واقيموا الصلاة.